لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. اللہ کا شکر اس کے حمد و ثنا کہ اس نے ہم سب کو یہ توفیق اور سعادت عطا فرمائی کہ ہم حکم اسلام کو سمجھنے کے لیے جمع ہوئے۔ حکم اسلام میں ایک حکم وضو ہے کہ جس کو قرآن مجید نے بیان کیا کہ اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو وضو کرو۔ وضو صرف نماز ہی کے لیے نہیں ہے، بلکہ اگر ہم وضو کی فائدے اور وضو کی برکتیں محسوس کریں تو ہم کبھی بغیر وضو کے زندگی بسر ہی نہ کریں۔ جیسا کہ خود یہ فرمایا گیا کہ نصف ایمان وضو ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث ارشاد فرمائی ہے کہ تمہارا آدھا ایمان وضو ہے، یعنی وضو کے ذریعے سے ہم اپنے ایمان کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ہم نے وضو کیا ہے تو اب خدا کے نافرمانی کی طرف بڑھتے ہوئے ہاتھ ہمیں روک دیں گے کہ تم وضو خدا کے لیے کیا اور یہ خدا کی نافرمانی کی طرف مت جاؤ۔ پھر دوسرے فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نماز کی ہر چیز، مثلا چابی تالے سے کھولتے ہیں تو گھر میں داخل ہوتے ہیں، تم اگر نماز میں داخل ہونا چاہتے ہو تو ایک نماز میں بھی ایک تالا لگا ہوا ہے، اس تالے کو جب کھولنا چاہو گے تو چابی کی ضرورت ہوگی۔ تو وضو اس نماز کے جو دروازے ہیں برکتوں کے، رحمتوں کے، مغفرت کے، وہ وضو ہی کے ذریعے سے کھلتے ہیں۔ پھر وضو کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وضو ایک ظاہر وضو ہم کرتے ہیں، اپنے چہرہ دھونا، ہاتھوں کو دھونا، مسح کرنا، ایک ہمارا باطن بھی ہے۔ یہ ہم وضو کریں تو احساس کریں کہ جس طرح ہم نے اپنے باڈی کے ظاہر کو دھویا ہے، ہمارا اندر جو نفس ہے، ہمارا جو باطن، ہماری روح ہے، اس نے اگر گناہ کیے ہیں تو خدا کی بارگاہ میں توبہ کے ذریعے سے ان گناہوں پر ندامت کر کے جو ہے نا اس وضو کو کرے جو باطنی وضو ہے ہماری۔ حسد و جیلسی ہے یا کوئی اور گناہ ہے، ان گناہوں سے اس روح کے بھی اعضاء ہیں، وہ روح بھی ایک وجود رکھتی ہے، جسم رکھتی ہے۔ جس طرح ہم نے ظاہری بدن کو دھویا ہے، پاک کیا ہے، وہیں اس کو دھوتے وقت ہم محسوس کریں کہ میری روح بھی گندی ہے، گنہگار ہے، کثافت ہے، گناہوں کی گندگی ہے، لہذا میرے معبود میں تیری بارگاہ میں اس وقت وہ تجھ سے یہ گزارش کرتا ہوں، تیری بارگاہ میں التجا کرتا ہوں کہ روح کو بھی میرے پاک کر دے۔ جب جسم اور روح کی پاکیزگی کے ساتھ ہم خدا کے حضور کھڑے ہوں گے تو ایک عظیم پروردگار کی طرف سے تحفہ ہمیں ملے گا۔ اسی طرح ہم محسوس کر سکتے ہیں کہ مثلا سوچیں کہ وضو ایک تو ظاہر ہے کہ چابی قرار دیا گیا، نصف ایمان قرار دیا گیا، ظاہری کثافت اور گندگی کو دور کرنے کے لیے وضو کو قرار دیا گیا۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ وضو جو ہے وہ اگر ہم وضو میں رہیں، فائدہ کیا ملے گا وضو کا؟ ہماری عمر طویل ہوگی، عمر دراز چاہتے ہیں، لمبی عمر چاہتے ہیں، ہمیں باوضو رہنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس قدر بھی ممکن ہو، جس قدر بھی تمہارے اندر گنجائش ہو، جس قدر بھی تم رہ سکتے ہو، تمہیں باوضو سے رہنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خدا تمہاری عمر میں اضافہ فرمائے گا۔ عمر طولانی چاہتے ہیں، ہم لمبی عمر چاہتے ہیں، ہمارے پاس میں وضو ہونا چاہیے۔ اس طرح آپ دیکھیں کہ وضو کا جو اثر ہے، وضو ہر چیز کا ایک اثر ہے، جیسے آگ کا اثر گرم ہونا ہے، ایسے وضو کا ایک اثر ہے۔
تو وضو کا جو اثر ہے نا، ایک تو وہ ہماری خواہش نفس کی جو آگ ہے نا اس کو ٹھنڈا کرتا ہے، دوسرے جو جہنم کی آگ ہے نا اس کو ٹھنڈا کرتا ہے، آخرت کی آگ کو ٹھنڈا کرتا ہے، خواہش نفس کی آگ کو جو بے وجہ خواہشیں ابھرتی ہیں انسان کے وجود میں، جیسے گناہ کی خواہش ہوئی یا اور دوسری خواہشیں ابھرتی ہیں، اس کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ اس طرح ایک اثر جو بتایا گیا اس کا کہ وضو کے اثر سے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ وضو کا جو اثر ہے، وضو جب ہم کریں گے، وضو سے رہیں گے، تو جب قیامت کا دن ہوگا تو یہ اعضائے وضو جو ہے وہ نورانی شکل میں ہوئے، ان سے نور نکلے گا، چہرے سے نور نکلے گا، ہاتھوں سے نور نکلے گا، سر سے نور نکلے گا، پیروں سے نور نکلے گا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یہ گرامی قدر ہے کہ اس کا جو وضو کا اثر ہے تمہارے یعنی پارٹس کو نورانی بناتا ہے۔ اس طرح فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پوچھا کہ روز قیامت حضرت نوح کے زمانے سے اور آپ کے اپنے عہد تک کے لوگ موجود ہوں گے، تو جب اتنے لوگ موجود ہوں گے، جناب آدم، جناب نوح، جناب شیس، ان کی امتیں جمع ہوں گی، کتنی بھیڑ ہوگی، یہ تمام لوگ جمع ہوں گے نا، تو اس لیے پوچھا گیا ہے کہ یہ جب بھیڑ جمع ہوگی تو آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ امت کو کیسے پہچانیں گے آپ نے فرمایا کہ میری امت کے چہرے چمکدار ہوں گے۔ تو کب چمکیں گے؟ جب وضو ہمارا ہوگا۔ اب آپ محسوس کریں اس کو، اس کے ساتھ ساتھ یہ فائدہ، یہ اثر وضو کا، دوسرے سستی دور ہوتی ہے۔ کبھی آپ دیکھیں کہ بہت سے افراد اس سستی اور کاہلی سے پریشان ہیں، جیسے مثلا بچے پڑھنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو دل نہیں کرتا ہے، کام کرنے کے لیے جاتے ہیں تو دل نہیں کرتا ہے، جاب جانا چاہتے ہیں دل نہیں کرتا ہے، سستی، کاہل، ہم لوگ جو ہے نا اس سستی اور کاہلی کو دور کرنا چاہتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ یہ وضو جو ہے وہ سستی کو دور کرتی ہے، کاہلی کو دور کرتی ہے۔ جب انسان باوضو رہتا ہے تو پھر اسے خدا یاد رہتا ہے، خدا یاد رہتا ہے تو حکم خدا یاد رہتا ہے، حکم خدا یاد ہوگا تو پھر عمل یاد ہوگا، اور جب عمل اس طرح یہ بڑھے گا تو کہاں سے سست اور کاہل رہے گا؟ اس کے اندر ایک جذبہ ہوگا، جوش ہوگا، ولولہ ہوگا، خدا کے حکم پر عمل کرنے کے لیے یہ خود کوئی بھی حال خود کو تیار رکھے گا۔ جو خود کو تیار رکھتے ہیں وہ سستی کی زندگی بسر نہیں کرتے ہیں پھر۔ تو وضو جو ہے وہ سستی کو دور کرتی ہے۔ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کہ وضو کرو تاکہ وضو سستی اور اونگ، کبھی کبھی ہم عبادت کرتے کرتے طویل راتوں میں لمبی رات تک جاگنے کی کوشش کرتے تو اونگ آتی ہے، نیند، ہلکی نیند کہتے ہیں اس کو، وہ بھی اس سے دور ہوتی ہے۔ ہمیں تازگی، یوں کہا جائے کہ تر و تازہ، وضو ہمیں تر و تازہ رکھتی ہے، وضو ہمیں تازگی عطا کرتی ہے۔ پھر وضو کے بے پناہ فائدے میں سے ایک یہ ہے کہ آتش غضب، غصہ جو ہوتا ہے نا، بہت سے لوگ آج ہم لوگ خود ہی محسوس کر سکتے ہیں کہ ہر قدم کے اوپر ایک غصہ ہے انسان کے وجود میں، تو اس غصے کو کنٹرول کرنا چاہتے ہو تو وضو کا ساتھ، وضو کو ساتھ میں رکھو گے، وضو باوضو رہو گے تو تمہارے اس آتش غضب یعنی غصے کو ٹھنڈا رکھے گی۔ پھر فرمایا نبی کریم نے کہ جب بھی غصہ آئے وضو کر لو، خدا تمہارے اس غصے کو کنٹرول کرے گا۔ یہ وضو جو ہے کنٹرول کرنے میں غصے کے مددگار ثابت ہوگی۔ پھر اس کے ساتھ آپ دیکھیں فائدہ ہے یہ کہ اعضائے وضو جو ہمارے وضو کے پارٹس ہیں، چہرہ، ہاتھ اور سر کا اور پیر کا مسا، جب وضو کرتا ہے، یہ حضور پاکی سے ہیں، جب ایک بندہ وضو کرتا ہے تو جب چہرے کو دھوتا ہے تو اس کے چہرے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ ہماری فیس کے اوپر چہرے میں کتنی چیزیں آتی ہیں، ہماری زبان چہرے میں آتی ہے، ہماری آنکھیں چہرے میں آتی ہیں، یہ خدا اس چہرے کے گناہ کو، اور ہاتھوں کو دھوتے ہیں تو ہاتھوں کے گناہ کو خدا معاف کرتا ہے۔ پھر فرمایا آپ نے کہ جب سر کا مسا کرتا ہے تو جن گناہوں کا ارتکاب سر سے کیا ہے وہ مٹ جاتے ہیں، اور جب پیروں کا مسا کرتا ہے تو پیروں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ نے حدیث کے ارشاد فرمائی، حالانکہ نماز کے سلسلے سے ہے، تو اس وقت آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان ایک نہر میں 5 وقت نہائے
تو اس کے جسم کے اوپر کثافت و گندگی نہیں رہتی ہے۔ جب انسان 5 مرتبہ خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ رہا ہے تو پھر اس کی روح کے اوپر بھی کوئی گندگی نہیں رہتی ہے۔ ہم جب نماز کے لیے وضو کرتے ہیں اور وضو کرتے وقت خدا کہ وجود مقدس کا احساس رہتا ہے اور پھر دوبارہ آ کر کے وضو کرتے ہیں، تو اس مختصر سے بیچ میں اگر مومن ہے تو پھر جان بوجھ کے تو گناہ ہو نہیں سکتا اس سے، وہ خدا کی نافرمانی نہیں کرے گا، وہ اپنے امام کو ناراض نہیں کرے گا۔ ہاں اگر بھولے سے ہو گیا ہے، اب وہ پھر واپس پلٹ کر کے آ رہا ہے، پھر وضو کر رہا ہے، تو پروردگار اس کے چہرے کے، اس کے ہاتھوں کے، اس کے سر کے، اس کے پیروں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ پھر آپ اس کو محسوس کریں کہ خود 7ویں امام نے فرمایا کہ وضو جو ہے وہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ وضو گناہوں کا کفارہ، کیسے گناہوں کا کفارہ ہے؟ کہ جو شخص نماز مغرب کے لیے وضو کرے تو یہی وضو گناہ کبیرہ کے علاوہ، جو بڑے گناہ ہیں ان کے علاوہ، اس دن کے تمام گناہوں کا کفارہ وضو قرار پاتا ہے۔ اس دن کے تمام گناہوں کا، جو شخص نماز فجر کے لیے وضو کرے تو یہی وضو جو گناہ کبیرہ کے علاوہ ہے اس کے رات بھر کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ پھر دائمی جو ہمیشہ وضو میں رہتے ہیں، مستقل وضو میں رہتے ہیں، بہت سے علماء دیکھا ہی نہیں گیا وضو کرتے ہوئے ہمیشہ وضو میں رہتے ہیں، بہت سے مومنین ہیں ایسے جو کوشش کرتے ہیں ہمیشہ باوضو رہے۔ اس کا اجر کیا ہے؟ اب اس کے اجر کے متعلق ہے کہ کسی ایک حکایت انہوں نے نقل کی ہے کہ ایک مومن نے دوسرے مومن کو عالم خام میں دیکھا ہے۔ جب عالم خام میں دیکھا تو اس کا چہرہ جو تھا وہ پر نور تھا اور وہ جنت میں چہل قدمی کر رہا تھا، جیسے ہم لوگ صبح کو واک کے لیے نکلتے ہیں ٹہلنے کے لیے، وہ اس طرح واک کر رہا تھا۔ تو پوچھا کہ آپ دنیا میں کیا کام انجام دیتے تھے جس کی وجہ سے اتنے بڑے مقام تک آپ پہنچ گئے؟ کیا کیا آپ نے؟ اس نے نمازیں پڑھی، روزے رکھے، حج کیا، زیارت کی ہے، کیا کیا؟ جواب میں فرمایا کہ میں ہمیشہ باوضو رہتا تھا، میں ہمیشہ باوضو رہتا تھا۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ وضو کے ایک معنی یعنی ارتھ وضو جو ہے اس کو بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ وضو صرف یعنی ہاتھوں کو دھونا ٹھیک ہے، وضو کہلاتا ہے، لیکن اس کی میننگ، اس کا ارتھ، اس کے معنی کیا ہے؟ سلوات بھیجے محمد آل محمد پر۔ آپ دیکھیں کہ یہ جس وقت ہم نے وضو کے لیے برتن، جو بھی اب تو خیر ٹانکی کا نل کا زمانہ ہے، بہرحال اس وقت کے لیے آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب وضو کے لیے آپ نے برتن رکھا نا اور بسم اللہ کہہ کے رکھا، یعنی ہر ایک کام کو کرنے سے پہلے جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہم نے جب بسم اللہ کہہ کر کے برتن کو رکھا تو جو گناہ تم نے ہاتھ سے انجام دیے تھے، مثلا ہم اس وقت ایک لوٹے کی بالٹی یا ٹب لے سکتے ہیں، آج ہم نل کو کھولنے کے لیے یوز کر سکتے ہیں، جب ہم نل کو کھولیں بسم اللہ کہہ کر کے اس کو نل کو کھولیں، خدا ہمارے ہاتھوں کے گناہ کو معاف کر دے۔ سے اب دیکھیں وضو کے لیے ہم نے نل کو کھولا، وضو کے لیے ہم نے وہ برتن جو پانی سے پر تھا اس کو رکھا، بسم اللہ کہہ کے رکھا، تو خدا نے جب اس کے برتن کے رکھنے میں، ارادہ وضو کرنے میں اس قدر برکتیں رکھی ہیں، تو ہم جب پھر پورا وضو کر کے خدا کی اطاعت میں زندگی بسر کریں تو کتنی برکتیں خدا کی طرف سے، ہم لوگ نہیں اس کو محسوس کر سکتے خدا کس قدر نوازے گا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ وضو کے لیے برتن رکھا تو ہاتھوں کے گناہ انجام دیے دور ہو جاتے، جب تم اپنا چہرہ دھوتے ہو تو گناہ تمہاری دونوں آنکھوں اور زبان سے جو سرزد ہوئے۔ پچھلی روایت میں خالی چہرے سے جو تم نے گناہ کیے ہیں اس کا ہے، یہاں پر باقاعدہ خاص کیا ہے حضور پاک نے جو تم نے زبان سے گناہ کیے ہیں۔ یہ زبان اگر کنٹرول میں رہ جائے تو پتہ نہیں کتنے گناہ ایسے ہیں جو انسان محفوظ ہو جاتا ہے۔ یہ وجہ کہ خاموش رہو تاکہ خدا تمہیں حکمت عطا کرے۔ تو خاموش کس سے رہیں گے؟ ہم چپ زبان سے رہیں گے۔ زبان کے گناہوں کو معاف کرتا ہے خدا، آنکھوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، اور سر اور پیر کے جب مسا کرتے ہیں تو اب یہ ہے کہ جن گناہوں کی طرف یہ قدم بڑھے ہیں تو وہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو یہ پروردگار عالم نے رحمت خدا چاہتے ہیں تو ہمیں وضو چاہیے۔
اسی طرح میں بہت زیادہ تفصیل نہیں کہ گناہوں کو جیسے ہم چادر جھاڑتے ہیں اور گرد جھڑ جاتی ہے، اس طرح اگر ہم اپنے وجود سے گناہوں کو جھاڑنا چاہتے ہیں تو ہمیں وضو کی ضرورت ہے۔ آپ محسوس کریں کہ وضو کی حالت میں اگر موت آ جائے، جی ہم باوضو ہیں، موت ہمیں آ گئی ہے، ویسے سلسلے سے آخری بات، اور پھر دوسری طرف جایا جائے کہ موت آ جائے تو پھر کیا کریں گے۔ ایک سلوات بھیجے محمد وال محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ آپ دیکھیں کہ وضو کی حالت میں اگر ہمیں موت آ گئی تو جب تک ہم جنت کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھیں گے دنیا سے رخصت نہیں ہوتے۔ وضو کی حالت میں رہنا کس قدر بابرکت ہے، جنت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا جو ہے نا، یہ آپ دیکھیں امام فرماتے ہیں کہ جو اس حالت میں باوضو حالت میں جاتا ہے میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ کتنا حسین منظر ہوگا وہ کہ ملک الموت روح نکال رہا ہو، میں جنت میں اپنا مقام دیکھ رہا ہوں، میں جنت کی نعمتوں کو دیکھ رہا ہوں، کس قدر پرسکون وہ موت ہوگی۔ یعنی موت کو پرسکون بنانا چاہتے ہو تو وضو کے دامن میں آؤ، وضو کی رحمتیں ہیں، وضو کی برکتیں ہیں۔ اب ہم محسوس کر سکتے ہیں اس کو، بہرحال بہت سارے فضائل اس کے وضو کے ہیں، لیکن یہ جو اب مراجع کرام خصوصاً آیت اللہ صدری ثانی خدا ان کو طول حیات عطا فرمائے، آپ نے جو فرمایا ہے وضو کے سلسلے سے کہ ہم لوگ وضو کرتے ہیں، اس میں ہاتھ میں انگوٹھی ہے یا جو بھی چیز ہے اس کو ہم نکال دیں، اور بہرحال پیروں کا دھونا، یہ ہاتھوں کا دھونا یا کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، یہ سب مستحب عمل ہے۔ یعنی اگر ہم نہیں انجام دیں گے تو ہماری وضو کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن جب ہم یہ چہرہ فیس اپنا دھوئیں گے تو یہ فیس جب ہم دھوئیں گے تو اس کو ایک مرتبہ، جو پہلی مرتبہ ہم جو چلو میں پانی ڈال کے نیت کر رہے ہیں کہ یہ پہلی مرتبہ کا تصور ہے کہ ہم پہلی مرتبہ وضو کر رہے ہیں، یعنی چہرہ دھو رہے ہیں پہلی مرتبہ، نیت کرنے کے بعد وضو کرتا ہوں نماز کے لیے قربتاً الی اللہ، یا وضو کرتا ہوں قربتاً الی اللہ، دونوں نیت ہے۔ وضو کرتا ہوں قربتاً الی اللہ زیادہ بہتر ہے، وضو کرتا ہوں قربتاً الی اللہ یہ ہم نے کیا، اور اس کے بعد میں اب یہ چہرہ پہ جو پانی ہم ڈال رہے ہیں تو چہرے کے اوپر پانی ڈالیں تو یہ پہلی مرتبہ چہرے کا دھونا واجب ہے، دوسری مرتبہ سیکنڈ جب ہم پانی ڈالتے ہیں تو یہ مستحب ہے، تین سے بعد جب ہم ڈالیں گے تو وہ حرام ہو جائے گا، 3 یا 3 سے زیادہ۔ اب یہ ہم محسوس کر سکتے ہیں اس کو کہ یہ ہم نے چلو میں پانی لیا اور لینے کے بعد میں اب یہ ہم نے چہرے پر ڈالا، ہم نے پھر چلو میں پانی لیا پھر چہرے پہ ڈالا، ہم نے پھر چلو میں پانی لیا پھر چہرے پہ ڈالا، لیکن ہم نے ارادہ نہیں کیا کہ ہم چہرہ دھو رہے ہیں وضو کے لیے، یہ صرف چلو میں پانی ڈالنا۔ لیکن جب ہم نے ارادہ کیا آخری چلو ڈالتے وقت، اب یہ پہلا مراد ہوگا، پہلا تعبیر ہوگا، یہ پہلا دھونا سمجھا جائے گا، چونکہ ہم نے مسلسل چلو میں پانی لے کر کے ڈالنا ہے۔ جب بہت سے لوگ ہاتھ پہ پانی ڈالتے رہتے ہیں اور پھر اس کو آخر میں لا کر کے اس طرح کرتے ہیں، تو یہ جو ہم مسلسل چہرے پہ ڈال رہے ہیں تو یہ چہرے کے اوپر پہلی مرتبہ کا دھونا تصور، نیت اور ارادے میں ہو، تو یہ ہم نے چلو میں پانی لیا چہرے کے اوپر ڈالا، جب چہرے پہ ڈالا تو اب یہ چہرہ جو ہے ہمارا، ایک تو یہ بال کی جڑیں ہیں، یہ اس طرح لمبائی ہے اس کی، تھوڑی تک آ گیا، یہ یہاں جڑوں سے لے کر کے یہاں تک۔ ایک یہ ہے کہ یہ کان کے بیچ میں، دونوں کانوں کے بیچ میں جو چوڑائی ہے ہماری، تو واجب جو ہے وہ یہ میڈیم طریقے کا جو انسان ہے، متوسط، جس کے ہاتھ زیادہ لمبے ہوں نہ چھوٹے ہوں، متوسط میڈیم جس کا ہاتھ ہو، لمبے بھی نہیں ہونی چاہیے، بڑی بہت سو کے ہاتھ بڑے لمبے ہوتے ہیں تو پورا چہرہ جو ہے نا وہ ڈھانپ لیتے ہیں، تو یہ جو ہے یہ اتنا حصہ جو آتا ہے یہ واجب ہے یہ دھونا، اس میں سے کوئی بھی شے خالی رہنی ہی نہیں چاہیے چہرے دھوتے وقت۔ البتہ ناک کے اندر کا حصہ نہیں دھونا ہے، یا آنکھ بند کرنے کے بعد جو حصہ نظر نہیں آتا ہے اس کو نہیں دھونا ہے،
لیکن جو ظاہری ہے وہ ہر طریقے سے ہمیں اس کو دھونا ہے، ہر طرح سے. یہ ہم نے چہرے پہ پانی ڈالا، یہ لیا ہم نے، تو اس کو اچھے سے ہمیں اس طرح دھونا ہے، کوئی بھی حصہ باقی نہیں رہنا چاہیے. ہاں جن کے یہاں داڑھی ہے چہرے کے اوپر اور داڑھی کے بال چھوٹے ہیں، ہماری جلد نظر آتی ہے، اندر کی کھال نظر آتی ہے، تو پھر ہم اچھے سے اس میں پانی پہنچائیں. جب ہمیں کھال نظر آئے، بال چھوٹے ہیں، تو ہم اچھے سے پانی پہنچائے اس کے اندر. اور اگر بال بڑے ہیں اور جلد نظر نہیں آتی ہے، کھال ہماری نظر نہیں آتی ہے، تو پھر بالوں کے اوپر سے ہم دھوئیں گے تو کافی ہے، پھر ہمیں اندر پانی پہنچانے کی ضرورت نہیں ہے. تو ہم نے پھر سے ہم دیکھیں، یہ چلو میں پانی لیا، پہلی مرتبہ کا ارادہ ہے اور یہ واجب ہے ہمارا دھونا، تو ہمیں یہ اچھے سے واجب ہے، تو ہر جگہ پر پانی پہنچانا چاہیے. یہ لمبائی میں بالوں کی اگنے کی جڑوں سے لے کر کے ٹھوڑی تک، اور چوڑائی میں یہ بیچ کی انگلی اور انگوٹھے کے درمیان جتنا حصہ آ جائے واجب ہے، باقی جو کنارہ ہے یہ مستحب ہے، یہ مستحب ہے اس کا دھونا. تو یہ اچھے سے ہم نے پہلی مرتبہ دھویا. اسی طرح ہم نے دوسری مرتبہ چلو میں پانی لے کر کے ڈالا، تو ہم نے یہ پھر دوسری مرتبہ میں بھی یہ ہم نے اچھے سے اس کو دھویا. یہ ہم نے چہرہ دھویا اچھے سے. جب ہم چہرہ دھو چکے یہ، تو اب ہمیں اپنا داہنا ہاتھ دھونا ہے، رائٹ ہینڈ دھونا ہے. اب رائٹ ہینڈ کا جو، اب آپ دیکھیں تصور، ہم بہت سے لوگ جو ہے وہ پانی کہاں ڈالتے ہیں، یہ پانی ڈالتے ہیں تو یہیں پانی ڈالتے ہیں اور یہاں پانی ڈال کے یہیں سے دھونے کی کوشش کرتے ہیں. اور جو قرآن مجید نے بھی کہا کہ کوہنی سے آپ سر کو دھوئے، تو کوہنی کا حصہ یہ ہے، یہ ہماری کوہنی کا حصہ ہے، یہ حصہ. اب یہیں پانی ہو سکتا ہے کہ یہ حصہ نہ دھو پائیں، تو ہمیں پانی کہاں ڈالنا ہے، یہ بازو کے حصے پر. یہ بازو کے حصے پر جب ہم پانی ڈالیں گے، یہ بھی بالکل چہرے کی طرح پہلی مرتبہ یہ جو دھو رہے ہیں ہم واجب ہے، اس کو ہم اچھے سے دھوئیں گے. یہ ہم نے پانی ڈالا، یہ یہاں سے دیکھیں، یہ ہاتھ اس طرح اچھے سے گھمانا. اچھا، اس میں بھی ہم ہاتھ رکھ کے یہ ہاتھ نہیں کھینچیں گے، جس سے ہم نے چلو میں پانی لے کے پانی ڈالا ہے، جس ہاتھ سے دھو رہے ہیں وہی کھینچے گا. ایسے یہ وہی کھینچے گا، یہ اس طرح. اب یہ دیکھیے، میں اسی لیے انگوٹھی پہنا ہوں، اتاری نہیں تھی. اب یہ انگوٹھی ہے، ہاتھ دھوتے وقت یہ چونکہ واجب ہے اس کا دھونا. اب یہ تو آپ اس کو اتار دیجیے، یہ اتر گئی ہے. اچھے سے ہم یہاں پانی پہنچائیں گے. یہ پہنے ہوئے ہیں ہم، اس کو اس قدر ہلائیے، اگر یہ ڈھیلی ہے تو اس قدر ہلائیے کہ وہاں پر پانی پہنچ جائے. دوسرے اپنی انگلیوں کے اس حصے کو بھی، تاکہ کوئی حصہ کسی وجہ سے خشک نہ رہ جائے، ایسے ڈالیے. اس کو اس طریقے سے دھوئیے ہاتھ کو یہ، اور یہاں نیچے آتے آتے اس طرح اس کو اچھے سے ہمیں واش کرنا ہے، دھونا ہے. اب یہ ہم نے پہلی مرتبہ میں داہنے ہاتھ کو دھویا، اچھے سے دھل گیا. ہم نے دوسرا چلو پانی لیا، ہم نے پھر یہاں سامنے کے حصے کے اوپر ڈالا. یہ ہم نے اس کو بھی اسی طرح دھونا ہے جس طرح ہم نے یہ ابھی پہلے چلو میں دھویا تھا. اچھے سے ہمیں اس کو بھی دھونا ہے. یہ ہر جگہ پر پانی پہنچ جانا چاہیے. یہ ہم نے اس طریقے سے اس ہاتھ کو دھویا. اب یہ ہاتھ یعنی داہنے ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو دھونا ہے. اب یہ ہم نے یہاں، آپ دیکھیں، اب یہ جو طریقہ ہے یہاں کا، اب یہ شریعت مستحب کہتی ہے کہ یہ چلو پانی یہاں ڈالیے سامنے، یہاں نہیں، یعنی بازو کے حصے پہ ڈالیں، اور اس کو پھر اچھے سے ہم اس کو واش کریں گے. یہ اچھے سے ہم اس کو دھوئیں گے، یہ اس طرح انگلیوں کے بیچ میں بھی اچھے سے، تاکہ ایک شک دور ہو جائے. زیادہ سوچیں گے تو شک کی بیماری بھی ہو جائے گی، یہ بھی ہم یاد رکھیں. زیادہ نہیں سوچنا ہے، بس اچھے سے اطمینان ہو جائے کہ ہاں ہم نے اس کو دھو لیا ہے. یہ اسی طرح ہم دوسری مرتبہ پانی لیں گے تو یہ یہاں پشت کے اوپر ڈالیں گے اور اس کو اچھے سے یہ واش کریں گے. اب یہ ہم دھو رہے ہیں، دیکھیے بہت احتیاط یہاں جو کرنی ہے ہمیں، یہ ہاتھ ہم دھو رہے ہیں. اب یہ جو پانی ٹپک رہا ہے میرا، اسی سے ہمیں سر کا مسح کرنا ہے. بہت سے لوگ یہ ہاتھ دھونے کے بعد میں اب جو ادھر ادھر کر لیتے ہیں، یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو پانی ٹپک رہا ہے اسی سے ہمیں سر کا مسح کرنا ہے. یہ گرمی کی شدت ایسی ہے، ہوائیں اتنی گرم چل رہی ہیں، اس قدر تیز چل رہی ہیں
کہ ہم یہ دھوتے دھوتے جو ہے وہ یہ اب پانی کی تری محسوس نہیں ہو رہی ہے، اب کیا کریں؟ سر کا مسح کرنا ہے۔ ایک ایسی جگہ کے اوپر ہے جہاں گرم شدت ہے بے پناہ، تو اب یہ دیکھیے یہ بھرمیں ہمیں دی ہیں خدا نے، ان کی بھی برکت دیکھیں آپ۔ داڑھی جو خدا نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اب فیس اور چہرے پہ جو داڑھی تمہاری ہے اس میں جو تری بچی ہے، یہ ہاتھ تمہارا سوکھ سکتا ہے، اتنی جلدی تمہارے بال نہیں سوکھ سکتے اس داڑھی سے لے کر۔ اس وقت جب یہ سوکھ جائے تب یہ یہاں داڑھی سے ہم تری لے کر سر کا مسح کریں۔ سر کا مسح کتنا کرنا ہے؟ اب ہم اس کو دیکھیں کہ یہ سر کا جو مسح ہے، ایک انگلی ہم رکھیں گے یہاں جڑ سے لے کے یہاں تک کہ یہ جو حصہ آ گیا یہ سر کا اگلا حصہ ہے، یہ یہاں ہم نے رکھا، یہ ایک انگلی کے برابر، یہ سر کا حصہ، یہاں یہ سر کا حصہ جو ہے اس پہ سے ہمیں مسح کرنا ہے۔ اب یہ بال چھوٹے ہیں جیسے میرے چھوٹے ہیں تو ہم یہ بالوں کے اوپر کریں اسے، اور اگر بال بڑے ہیں ہمارے تو پھر ہمیں یہ تو بال کو ہٹائیں کیسے؟ تو کنگھی جو کرتے ہیں، مانگ جو نکالتے ہیں اس حصے کے اوپر ہم مسح کریں تاکہ یہ جلد اور کھال تک پانی پہنچ جائے۔ یہ اسی طرح ہم جب پیر کا مسح کریں گے سر کے مسح کے ساتھ ساتھ، اب آپ اس کو دیکھیں کہ یہ ہم نے انگلیوں کے سرے پر رکھنا ہے، یہ انگلی کے سرے کے اوپر جب ہم رکھیں گے اس کو، یہ سر ہے انگلی کا، اس انگلی کے سر کے اوپر ہاتھ کو رکھیں۔ یہی وجہ احتیاطاً ہم کہتے ہیں جب بھی زمین کے اوپر پیر رکھتے ہوں تو تھوڑا سا اس کو اٹھاتے تاکہ زمین کے اوپر ہاتھ نہ لگے۔ یہ پورا ہاتھ جو ہے وہ پورے انگلیوں پر سے ہوتے ہوئے یہاں قرآن نے کعبین تک کہا، یہاں تک مسح کرے، پیر کا جو اٹھا ہوا حصہ ہے یہاں تک مسح کریں، لیکن یہ پورے ہاتھ سے یہاں تک ہم مسح کریں گے تو بہتر ہے، اور اگر یہ سائیڈ سے لے کر کے پورے کو مسح کریں گے تو یہ اور زیادہ بہتر ہے۔ یہ اسی طرح جس طرح ہم نے یہ داہنے ہاتھ سے دائیں پیر کا ہم نے ہاتھ کو حرکت دی ہے، پیر ہمارا اپنی جگہ کے اوپر ہے، پیر کو حرکت نہیں دی ہے، یہ ہم نے اس طرح یہ مسح کیا ہے پیر کا۔ یہ اسی طرح یعنی پیر کو ایسا نہیں کہ ہاتھ رکھا اور پیر کو کھینچ دیا، نہیں، ہاتھ ہی کو کھینچنا ہے۔ جس طرح ہم یہ بائیں پہ ہاتھ سے بائیں پیر کا مسح کریں گے، یہ پورے ہاتھ سے پورے پیر کا مسح، یہ انگلیوں کے جو سرے ہیں اس کو دھیان میں رکھنا ہے، یہ بھی سوکھے نہیں رہنے چاہیے، یہاں سے یہ پورے انگلیوں کے سرے سے پورے ہاتھ سے پورے پیر کا مسح۔ دیکھیں کہ یہ کچھ دعائیں بھی ہمیں بتائی گئی جو خود ہمارے یہاں توضیح المسائل میں آپ کو مل جائیں گی، آیت اللہ سید علی سیستانی صاحب کے یہاں بھی ملیں گے آپ کو، ہر جگہ یہ دعائیں ہیں۔ اب محسوس کریں کہ کس قدر برکتیں ہیں جو ہمیں پروردگار عالم دینا چاہتا ہے، کہ جب ہم چہرہ دھو رہے ہوں تو چہرہ دھوتے وقت پروردگار سے گزارش کریں کہ میرے معبود یہ جو میں چہرہ دھو رہا ہوں اس چہرے کے اوپر میں جہنم کی آگ کو حرام کراتے تھے چہرہ دھوتے وقت، اور پھر جب ہاتھ دھو رہے ہوں تو ہاتھ دھوتے وقت جو ہے وہ ہم یہ خدا سے دعا کریں کہ میری زندگی کا جو اعمال نامہ ہے، میں نے جو زندگی بسر کی ہے، پروردگار یہ زندگی کا جو اعمال نامہ ہے نا یہ میرے داہنے ہاتھ میں مجھے دے۔ داہنا ہاتھ چونکہ خیر و برکت کے لیے ہے، عافیت کے لیے، داہنا ہاتھ برکت کے طور پر میرے داہنے ہاتھ میں میرے نام عمل۔ سر کے اوپر مسح کریں، تصور دیا جاتا ہے کہ سر کے اوپر مسح کریں تو پروردگار عالم سے دعا کریں کہ پروردگار اپنی رحمت کا سایہ مجھے عطا فرما۔ قدموں کے اوپر مسح کریں تو قدموں کے اوپر مسح کریں تو یہ کہ تیری گھر کی طرف تیری بارگاہ یا تیری جو احکامات ہیں ان کے لیے میرے قدم اٹھے، تیری نافرمانی کے لیے میرے قدم نہ اٹھے۔ تو یہ مختصر اس طرح بھی ہم ایک دعا یہ پروردگار عالم سے کر سکتے ہیں کہ ہم اس طرح سے پروردگار عالم کی بارگاہ میں رحمتیں اور برکتیں خدا ہمیں عطا فرمائے۔ یہ ہم خصوصاً یہ وضو کے وقت جو ہے وہ دعائیں جو پڑھنا ہے اس کے استحباب کے لیے ہے، سیستانی صاحب نے اس کو مستحب قرار دیا ہے۔ ایک چھوٹا سا 1 منٹ۔ محمد والے محمد صلی اللہ محمد والے محمد۔
یہ دیکھیے سب سے پہلے جب ہم پانی کو دیکھیں، پانی دیکھ رہے ہیں، ظاہر ہے کہ ہم نے چلو میں پانی کو لیا ہے، تو اس وقت میں بسم اللہ و باللہ الحمدللہ الذی جعل الماء طہورا ہم اپنی زبان میں کہہ سکتے ہیں، عربک زبان پر نہیں آ سکتی ہے۔ پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے اس پانی کو ہمارے لیے پاک و پاکیزہ قرار دیا۔ تمام تعریف اس خدا کے لیے کہ جس نے اس پانی کو پاک قرار دیا، نجس نہیں قرار دیا ہمارے لیے۔ نہ جانے کتنے افراد ایسے ہیں کہ جنہیں پاک پانی دستیاب نہیں ہے، یا یہ سمجھ نہیں ہے کہ پاک کیا ہے نجس کیا ہے۔ خدا کہ حمد و ثنا کریں کہ پروردگار تو نے یہ ہمیں جب وضو کے لیے ہاتھ دھوئیں تو دعا کریں اللہم اجعلنی من التوابین، خدا مجھے توبہ کرنے والوں میں قرار دے۔ اللہم اجعلنی من المتطہرین، پروردگار پاک و پاکیزہ رہنے والے افراد میں مجھے قرار دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خدا ان اللہ یحب التوابین والمتطہرین، خدا توبہ کرنے والے اور پاک رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ جس کو خدا دوست رکھ لے تو اس کو کون برباد کر سکتا ہے، اس کو کون ختم کر سکتا ہے۔ پھر یہ کہ کلی کرتے وقت دعا اللہم لقنی حجتی یوم القاک، اے میرے معبود تو اپنی حجت سے ملاقات کے دن جو ہے وہ اپنی حجت سے میری ملاقات کرانا۔ ہم اپنے امام کو یاد کر سکتے ہیں یہاں کے اوپر۔ پروردگار ہم تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ہمارے امام کی زیارت کا شرف عطا فرما۔ اس طرح ہے کہ یہ کہ اپنی میری زبان کے اوپر تو اپنے پاک و پاکیزہ ذکر کو جاری فرما، یہ ہم دعا کر سکتے ہیں۔ پھر یہ چہرہ دھوتے وقت جو ہے وہ ناک میں پانی ڈالتے وقت پہلے کہ اپنے حجت کی ملاقات کا شرف عطا فرما، میری زبان کے اوپر ذکر عطا فرما۔ پھر ولا تحرم ولا ریح الجنہ، یہ چونکہ اسی سے خوشبو لینی ہے نا ہمیں جنت کی، پروردگار تو جنت کی خوشبو کو ہمارے اوپر حرام قرار نہ دے۔ بہت سے لوگ ہیں، بہت سے عادات اور صفات ہیں کہ جن کی وجہ سے جہاں جنت کی خوشبو تک حرام ہو جاتی ہے۔ ان میں سے ایک وہ ہے جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے، ماں باپ کا نافرمان، اس کے اوپر یہ خوشبو حرام ہو جاتی ہے جنت کی۔ تو پھر جو امام علیہ السلام کا نافرمان ہو، خدا کا نافرمان ہو، تو یہ قربت عطا کرتی ہے۔ اسی طرح فرمائے جنت کی خوشبو کو حرام قرار نہ دینا۔ چہرہ دھوتے وقت اللہم بیض وجہی یوم تسود الوجوہ، اے میرے پروردگار اس دن جب لوگوں کے چہرے کالے ہوں گے تو میرے چہرے کو سفید رکھنا، وائٹ رکھنا، نورانی رکھنا، میرے چہرے کو سیاہی میں یہ چہرہ دھوتے وقت یہ وہ یہ۔ اور پھر دایاں ہاتھ دھوتے وقت اللہم اعطنی کتابی بیمینی، پروردگار میری زندگی کا جو ماحصل ہے، جو بھی میں نے زندگی بسر کی ہے وہ میرے دائیں ہاتھ میں تو مجھے دینا۔ والخلد فی الجنان، اور پھر جو ہے وہ مجھے جنت میں داخل کرنا، جنت کی نعمتیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہے کہ میرے حساب کو آسان کرنا۔ اگر تو حساب بھی لینا چاہے تو میرا حساب آسان ہو۔ جیسے میں نے شاید یاد ہوگا کہ ایک شخص نے 400 سال عبادت کرنے کے بعد پر فرشتوں نے کہا اس کو جنت میں داخل کر دو، جنت میں داخل کر دو، تو انہوں نے کہا یہ جنت میری نماز روزے کے بدلے جو تیری عبادت کی تھی، کہا نہیں اب اس کا حساب کرو۔ ایک آنکھ کا حساب 400 سال کی عبادت نہ ادا کر سکے، ایک آنکھ کا حساب۔ تو خدا نے جو بے شمار ہمیں نعمتیں دی ہیں، پروردگار میرا حساب آسان رکھنا۔ پھر ہم دیکھیں کہ بایاں ہاتھ دھوتے وقت اللہم لا تعطنی کتابی بشمالی، میرے بائیں ہاتھ میں میرا نام اعمال نہ دینا، چونکہ گنہگاروں کے ہاتھ میں مختلف ہیں کہ اس ہاتھ کو موڑا جائے گا، پشت کے پیچھے کیا جائے گا، نامہ اعمال دیا جائے گا، اور اب اس سے کہا جائے گا کہ تم پڑھو۔ کیسے پڑھے گا؟ ایک پشت کے پیچھے ہاتھ ہے، وہاں پر نام اعمال، تو ایک احساس دلاتا ہے کہ تمہیں کس طرح کی زندگی کے، خدا نخواستہ ایسے گنہگار نہ بن جانا کہ پروردگار اس طرح سے تمہارے ساتھ میں سلوک کرے۔ نہیں، پروردگار اپنے رحمت کے ساتھ ہمارا، اپنے لطف و مہربانی کا ہمارے ساتھ میں سلوک کرنا، یہ ہاتھ دھوتے وقت کا ہے۔ اور پھر سر کا مسح کرتے ہوئے اللہم غشنی علی الصراط، پروردگار تو جو ہے نا
یہ صراط کے اوپر جب میں چلوں نا تو میرے سر کو اپنی رحمت سے ڈھانپنا، میرے قدموں میں یہ وہ لغزش نہیں ہونی چاہیے صراط مستقیم کے اوپر۔ اور پھر وجعلنی سعی ما یرضیک، ایک چھوٹی سی کوشش ہے تیری بارگاہ میں نے فیس دھویا ہے، پانی کو دیکھا، تیرا ذکر کیا، میں نے چہرہ دھویا تو تیرا ذکر کیا، تیری بارگاہ میں دعا کی، میں نے ہاتھوں کو دھویا تو دعا کی، پیروں کا مسح کیا، سر کا، یہ چھوٹی سی کوشش ہے پروردگار اس کو اپنی رضا سے ہم کنار کرتے ہیں کہ تیری رضا کے لیے ہے خاص، بس اور کچھ نہیں ہے، میں تیری رضا چاہتا ہوں، تیری رضا، تیری خوشنودی چاہتا ہوں۔ اب پروردگار کی بارگاہ میں یہ کہہ کر کے جب اٹھے گا اور اب اللہ اکبر کہہ کر کے اذان دے گا، یہ یہاں کا تقدس دے کے اللہ اکبر کہہ کے اذان دے گا، پھر اقامت کہے گا، پھر یہ تکبیرۃ الاحرام کے لیے خود کو آمادہ کرے گا جو نماز کی واجب تکبیر ہے، اللہ اکبر۔ اب دیکھیں پھر لطف نماز کیسا ہوتا ہے۔ تو یہ جو ذریعہ دیا ہے پروردگار عالم نے، یہ دھیرے دھیرے خدا نے اپنی بارگاہ سے قریب کیا ہے۔ وضو کے دامن میں آؤ تو یہ لے کر کے آؤ، پھر اذان و اقامت کے ساتھ مصلی عبادت پر آؤ تو اس طرح سے آؤ۔ ملتا ہے کہ ایک شہید تھا جو کرا رہا تھا، زخمی تھا، کرا رہا تھا، وہ یعنی درد کی شدت بے پناہ تھی، زخم اس کے جسم کے اوپر لگے ہوئے تھے، تو دوسرے کے فوجی نے دیکھا اس کو تو وہ کئی دن سے پیاسا تھا، اس نے سب سے پہلا سوال کیا کیا، بھائی اگر پانی ہو، میں بہت دن سے تیمم سے نماز پڑھ رہا ہوں، پیاسا تھا، جبکہ وہ پیاسا تھا، مگر اس نے کہا بھائی اگر وضو کے لیے بہت دن سے بغیر وضو کے نماز پڑھ رہا ہوں، کاش کہ تھوڑا سا پانی مجھے مل جائے تاکہ میں خدا کی بارگاہ میں وضو کروں اور اس کی نماز کو ادا کروں۔ یعنی اتنی تکلیف میں رہنے کے بعد بھی وہ خدا کے حکم کو فراموش نہیں کیا۔ ہم آرام دہ بستروں کے اوپر بھی، آرام دہ یہ گھر سے لے کر مسجد کے میں بھی ہم خدا کی احکامات کی قدر نہیں کرتے۔ ہمیں اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ حکم خدا کو فالو کرنا چاہیے، اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے، پھر یہ عمل کر کے خدا کے حوالے، خلوص کے ساتھ عمل کرنا میرا کام ہے، خدا کے حوالے کرے، خدا اس میں برکتیں، رحمتیں، اپنی عنایتیں، اپنے لطف و مہربانیاں، یہ اپنے سب کچھ ہمیں عطا فرمائے گا، اور ہمیں توفیق دے گا، جب ہم اس قابل بنیں گے ہمیں توفیق دے گا کہ ہم اپنے امام کی زیارت کا شرف حاصل کریں اور خدا کے بارگاہ میں دعا کریں۔ پروردگار اہل بیت اطہار کے صدقے میں، سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کے صدقے، خصوصاً امام موسی کاظم علیہ السلام کے صدقے میں، آقا امام مہدی علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام علیہ السلام کے اعوان و انصار میں شمار فرما، ہم سب کے گناہ صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما، بیماروں کو شفا، صحت و تندرستی عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، اہل بیت اطہار کے صدقے میں، خصوصاً سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کے صدقے، آقا امام مہدی علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام علیہ السلام کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ اللہم صلی علی